اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 سبجیکٹ اردو۔ آج میرا ٹاپک ہے، آپ نے جو پڑھا ہے آپ نے جو یہ ناول پڑھی ہے اس کے پیچھے جو سوالات ہیں، یعنی اس سبق کا نام ہے میں ایک شہر تھا پونچھ، یہ اسی کے سوالات ہیں۔ اس کا پہلا سوال ہے، ناول کسے کہتے ہیں؟ ناول کے فن پر ایک نوٹ لکھیے۔ یہ میں نے لکھا ہے اس کا نوٹ۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نیا۔ ناول انگریزی ادب سے اردو میں آیا۔ اردو میں بے شمار ناول لکھے جا چکے ہیں۔ ناول نثر میں لکھا ہوا قصہ ہے، قصہ مانے کہانی، جس میں فرد اور سماج کی کشمکش پیش کی جاتی ہے۔ ناول میں کہانی سے کہانی جڑتی جاتی ہے، مرکزی خیال ایک ہی رہتا ہے، لیکن اسی خیال کے ارد گرد کئی کہانیاں بنائی جاتی ہے۔ اردو میں بھی سیاسی، اقتصادی، مذہبی، اخلاقی، تاریخی، عشقیہ اور مزاحیہ قسم کے ناول لکھے جاتے ہیں۔ ناول کے لیے یہ اجزاء ترکیبی ضروری ہیں: پلاٹ، کردار، مکالمہ، منظر نگاری، نظریہ اور موضوع۔ اردو میں مولوی نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار، پریم چند اور کرشن چندر کے علاوہ بے شمار ناول نگاروں نے ناول لکھے ہیں۔ یہ ہے ایک چھوٹا سا نوٹ ناول کے بارے میں۔ اب اس کا دوسرا سوال ہے، کرشن چندر کے مختصر حالات زندگی اور ان کے ناول نگاری پر ایک نوٹ لکھیے۔ یہ آپ کی کتاب میں ہے، آپ خود یہ پڑھیے تو یہ ہے، یہ میں نے اس کاپی پہ نہیں لکھا ہے، یہ آپ کی کتاب میں ہے، آپ خود پڑھیے یہ نوٹ۔ اب اس کا تیسرا سوال ہے، میں ایک شہر تھا پونچھ، اس کا خلاصہ لکھیے۔ یہ ہے اس کا خلاصہ، یعنی یہ سوال نمبر 3 ہے۔ خلاصہ اس طرح لکھتے ہیں ہم: میں ایک شہر تھا پونچھ کرشن چندر کے ناول مٹی کے صنم سے ماخوذ ایک حصہ ہے، جس میں کرشن چندر اپنی وادی کشمیر اور پونچھ کا مقابلہ ممبئی کی تیز رفتار زندگی کے ساتھ کرتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ کیوں کر عزت، شہرت، نام، پیسہ، رتبہ اور مرتبہ کمانے کے باوجود بھی کچھ چیزیں ایسی ضروری ہوتی ہیں جنہیں اگر ایک مرتبہ زندگی میں گنوا دیا جائے تو دوبارہ کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ کرشن چندر پونچھ کی ایک چیز اور جگہ کا مقابلہ دنیا کی دوسری چیزوں اور جگہوں سے کرتے ہیں، لیکن ہر بار انہیں پونچھ ہی خوبصورت نظر آتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ پونچھ 12 ٹیلوں پر آباد ہے۔ ایک ٹیلے پر پرانا قلعہ، دوسرے پر شاہی محل، تیسرے پر وزارت کی کوٹھی، چوتھے ٹیلے پر پریڈ گراؤنڈ، پانچویں پر ہسپتال کی عمارتیں اور باغات، چھٹے ٹیلے پر عدالتیں اور دربار ہال ہیں، دوسرے ٹیلوں پر ایئرپورٹ اور کھوڑی ناڑ کے مضافات ہیں، 9ویں ٹیلے پر شہر کا مرکزی حصہ ہے۔ 3 طرف سے بازار ڈلوانوں سے شروع ہو کر اونچے ہوتے جاتے ہیں۔ جہاں پر بازار مل جاتے ہیں وہ شہر کا مرکز ہے۔ پونچھ بہت خوبصورت ہے۔ ناول نگار نے اپنا بچپن اسی شہر میں گزارا ہے۔ اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہوئے اپنے کھیلنے پڑھنے کا حال لکھتے ہیں۔ میدان میں کھیلتے کھیلتے پیاس لگ جاتی تو فوراً دوڑ کر دریا کے کنارے لیٹ کر دریا میں منہ ڈال کر پانی پی کر واپس آ جاتے۔ ایک بار راجے کے دربار میں جا کر راجکماروں کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملا تھا۔ ہر ایک بچے کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک چیز تھی۔ اس کے پاس وزیر آبادی چاقو تھا جس کو راجکماروں نے چھیننا چاہا۔ اس پر جھگڑا ہو گیا، معاملہ راجہ تک پہنچ گیا۔ ناول نگار کو معافی مانگنے کے لیے کہا گیا کیونکہ اس نے راجکمار کو تھپڑ ماری تھی، لیکن اس نے انکار کیا۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ اب اس کا چوتھا سوال جو ہے، کرشن چندر نے پونچھ کو روم کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ وضاحت کیجیے۔ یہ اس کا جواب ہے، روم خوبصورت ملک ہے اور 7 پہاڑی ٹیلوں پر آباد ہے، جبکہ پونچھ شہر 12 پہاڑی ٹیلوں پر آباد ہے اور بہت خوبصورت ہے۔
اسی لیے کرشن چندر نے پونچھ کو روم کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اب اس کا 5واں سوال جو ہے، کرشن چندر اپنے والد کے ساتھ شاہی محل میں کیوں گئے اور وہاں کیا واقعہ پیش آیا؟ بچوں، اس سوال کا جواب تو آپ کو اسی میں ملے گا۔ تو اور آپ یہ ایک سوال میں آپ کے ذمہ میں رکھوں گی، کیونکہ یہ بہت آسان سوال ہے، کیونکہ یہ وہی ہے جب وہ اپنے باپ، اس کا باپ ڈاکٹر تھا، وہ اس کے پاس گیا تھا، راجا کے پاس، راجا بیمار تھا، یہی واقعہ اس میں لکھنا ہے جب اس نے اپنی ان کو یہ وزیر آبادی چاقو دکھائی تھی، اپنے چیز انہوں نے دکھائی، یہی ہے اس کا جواب۔ آپ یہ خود لکھیے، ایک سوال میں آپ کے ذمہ رکھوں گی۔ باقی وسلام۔